کچھ مرد اور عورتیں ایسی ہیں کہ جب ان کی شادی ٹائم پر نہیں ہو پاتی ہے تو وہ خود سے ہی اپنے ہاتھ سے اپنی منی کو خارج کرتے ہیں۔ بہت سارے مرد مشت زنی کرتے ہیں اور اپنی ہاتھ کی رگڑ سے خود اپنی منی کو ضائع کرتے ہیں اور منی کو خارج کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اسلام نے جو ایک تصور پیش کیا ہے کہ شادی کس عمر میں ہونا چاہیے، تو وہ اسلام اسی وجہ سے حکم دیتا ہے کہ جیسے ہی لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں تو ان کے والدین کو چاہیے کہ ایسے بچوں کا نکاح کر دیں۔ اور کیونکہ اگر کوئی بچہ یا کوئی بچی بالغ ہونے کے بعد اگر وہ کسی بھی گناہ میں ملوث ہوتی ہے تو اس کا جو وبال ہوگا ان بچوں پر تو ہوگا ہی، لیکن ان کے والدین پر بھی اتنا بڑا عذاب، اتنا بڑا جو گناہ ہے وہ ان کے والدین کے سر پر بھی ہوگا۔ یہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کا اچھا نام رکھیں۔ پہلا حق ماں باپ کے اوپر جو فرض ہے ماں باپ کے لیے بچوں کے حق میں سے وہ پہلا حق ہے کہ جب پیدا ہو تو اچھا نام رکھنا۔ دوسرا والدین پہ حق ہے اچھی اس کی تعلیم و تربیت کرنا، اسلام سکھانا، دین بتانا۔ تیسرا والدین کے اوپر فرض یہ ہے، حق یہ ہے، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دینا۔ اگر کوئی مرد اور عورت بالغ ہو گئے، ان کا والدین نے نکاح کر دیا، اب نکاح کرنے کے بعد اگر وہ کسی بھی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس گناہ کے ذمہ دار والدین ہرگز نہیں ہوں گے، کیونکہ والدین کے جو حق تھے والدین نے پورے کر دیے۔ لیکن اگر والدین نے کوئی بچہ بالغ ہو گیا، والدین نے نکاح نہیں کیا اور وہ بچہ اگر گناہ میں مبتلا ہو گیا تو پھر اس کا جو وبال ہوگا وہ والدین کے سر پر ہوگا۔ کیونکہ والدین پہ حق ہے ٹائم سے شادی کرنا۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ پرابلمس ایسی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے تو اس میں والدین کی پکڑ نہیں ہے، بلکہ پھر جس طریقے سے والدین صبر کر رہے ہیں ایسے ہی وہ بچے بھی صبر کریں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بلا وجہ ماں باپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہم شادی نہیں کریں گے، ابھی ہم اور کموائیں گے، ابھی اور کماؤ، ابھی اور کھاؤ، 25 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، بعض تو 35 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، تو اس لیے وقت سے شادی کرنا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حکم ہے۔ اس وجہ سے ہی جب لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں تو وہ تمام گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ بہرحال جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ اس طرح کے معاملات اپنے ہی ہاتھ سے اپنے مادے کو خارج کرتے ہیں اور خود مشتزنی کے ذریعے سے ہی وہ اپنے آپ کو جب کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں تو وہ مشتزنی کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ مشتزنی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے ہاتھ سے اپنی منی کو خارج کرنا، یہ چاہے وہ عورتیں ایسا کریں یا مرد ایسا کریں، بہرحال عورتیں تو بہت کم اس طرح کی ہوتی ہیں، لیکن جو مرد حضرات ہوتے ہیں یہ تو اکثر و بیشتر مردوں کے اندر یہ پرابلمس ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو ایک دنیاوی اعتبار سے جو اس کا نقصان ہے وہ بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ پھر جو مردانہ طاقت ہوتی ہے وہ طاقت اس سے ضائع ہونا، ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے پھر مردانہ کمزوری آ جاتی ہے، جس کا علاج کرانے کے لیے پھر نوجوان طبقہ اکثر و بیشتر پریشان رہتا ہے۔ تو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ اگر کسی کو مردانہ پرابلم ہو گئی، مردانہ کمزوری ہو گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ وہ شخص جتنا زیادہ ہو سکے کھجور کو استعمال میں لائے، کھجور کو کھانا شروع کر دے۔ اہم چیز ہے گناہ چھوڑ دے تو انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود وہ اپنی فطرت پر آ جائے گا۔ یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو اہم باتیں ہوا کرتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں، جن کو معاشرے میں غلط سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں اگر ان باتوں پر آج ہماری قوم، پوری انسانیت اگر اس پر عمل کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے گناہ کا اندیشہ کم ہو جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو نوجوان جو گناہوں میں ملوث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔